نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، آج ہم اس ماہ مقدس رمضان المبارک کے ان ایام کی نسبت سے جس ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ آپ صاحب سیادت، محب آخرت، محبوب رب العزت، باب مدینۃ العلم، شاہ سوار میدان خطابت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن و سنت سے اشارتاً ثابت ہونے والے مسائل کو نکالنے کی خوب صلاحیت رکھتے تھے۔ طالبین راہ ہدایت کے لیے نشانی و علامت کی حیثیت رکھتے تھے۔ اطاعت گزاروں کے لیے چراغ اور پرہیزگاروں کے لیے دوست تھے۔ عدل کرنے والوں کے امام اور بچوں میں سب سے پہلے ہادی برحق خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر کے اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والے، پختہ یقین و اعتماد کے ساتھ درست فیصلے فرمانے والے، سب سے بڑھ کر حلم اور علم والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اہل تقوی کے پیشوا اور اہل معرفت کی زینت ہیں۔ حقائق توحید سے آگاہ کرتے، علم توحید کے انوار کی طرف اشارہ فرماتے، بہت دانش مند اور بڑے سمجھدار دل کے مالک تھے۔ کثرت سے سوال کرنے والی زبان اور محفوظ کرنے والے کان رکھتے تھے۔ وعدہ پورا کرتے، مصیبت و آزمائش کے اسباب سے بچتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عہد توڑنے والوں کو شکست دی، انصاف کا بول بالا اور دشمنان دین کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تصوف اللہ رب العالمین کی اطاعت بجا لانے اور اس کی مقرر کردہ حدوں کو توڑنے سے بچنے کا نام ہے۔ یعنی کہ صوفی ایسے بندے کو کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی اطاعت بجا لائے اور اس کی مقرر کردہ حدود کو توڑنے سے بچتا رہے۔ حضرات محترم سامعین ذی وقار، حضرت سیدنا سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے موقع پر پہلے امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دے کر قلعہ خیبر کی طرف بھیجا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کے باوجود بھی آپ اس قلعے کو فتح نہ کر سکے اور واپس لوٹ آئے۔ دوسرے دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دے کر بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کوشش کی لیکن قلعہ خیبر فتح نہ کر پائے۔ واپس چلے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا،
وہ جب تک فتح نہیں پائے گا واپس نہیں آئے گا۔ حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوب چشم یعنی کہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور آنکھیں درست ہو گئی، بیماری جاتی رہی۔ فرمایا کہ جی جھنڈا لے لو اور لڑتے رہو یہاں تک کہ اللہ رب العالمین تمہارے ہاتھوں فتح عطا فرما دے۔ حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لے کر نکلے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز تیز چلتے رہے اور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کے نیچے ایک پتھر کی چٹان پر جھنڈا نصب فرمایا اور قلعہ کے اوپر سے ایک یہودی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں علی بن ابی طالب ہوں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ اب تمہیں فتح مل جائے گی کیونکہ ہماری کتاب جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی یعنی کہ تورات شریف میں اسی طرح لکھا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس وقت لوٹے جب اللہ رب العالمین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح دی۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا علی مولا ہے اس کا میں مولا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حسن اخلاق پا کر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ حضرات محترم، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت رکھتے ہیں اور یہ اللہ رب العالمین اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، یعنی کہو میرا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ ربی وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، یعنی کہ میرا رب اللہ ہے اور میری توفیق اسی کی طرف سے ہے اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو حسن تمہیں علم مبارک ہو، تم نے علم کے سمندر میں سے پی پی کر خوب پیاس بجھائی ہے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپس میں محبت کا بڑا رشتہ، بڑا پیار کا رشتہ تھا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چہرہ اقدس کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو تمام اولیاء کے سردار ہیں،
جن کی اہلیہ محترمہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جن کے بیٹے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں بیان کرنے کے لیے انسان کو بڑا طویل وقت چاہیے۔ اس مختصر سے وقت میں آپ کا تھوڑا سا تعارف ہو جانا یہ بھی غنیمت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان مقدس اور محترم ہستیوں کا فیض ہمیں نصیب فرمائے، جس طرح انہوں نے خوبصورت طریقے سے اللہ رب العالمین کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگیاں گزاری۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی زندگیاں ویسے ہی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان مقبول ہستیوں کی صدقہ سے اس ماہ مقدس میں اب تک جو ہم سے عبادات ہو سکی ہیں اپنی بارگاہ میں اپنے فضل و کرم سے اپنے نیک بندوں کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور ہماری ان عبادات کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔